السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلینٹ وائس۔ تمام نیو ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ایک ایسی خوفناک کہانی جس میں اللہ کے ولی کو تنگ کرنے کی سزا اس جن زادی کو ملی۔ سرد ٹھٹرتی رات کی کسی پہر بان کی چارپائی پر سوئے ہوئے وارث شاہ کی آنکھ کھلی تو وہ کسمسا کر اٹھ بیٹھے، رضائی ایک طرف ڈال کر نیچے اترے اور جوتے اڑس کر بغل والی چارپائی کے قریب آئے جہاں ان کی محبوب بیوی اور بیٹی نیند میں مستغرق تھی۔ بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دے کر اتری ہوئی رضائی کھینچ کر اسے اڑائی اور بیوی پر ایک نظر ڈال کر باہر نکل آئے۔ کمرے کے دروازے کو احتیاط سے بند کیا کہ مبادا کھٹکے سے سوئے ہوئوں کی آنکھ نہ کھل جائے، اور پھر سر اٹھا کر آسمان کو تکنے لگے۔ بے چین نگاہیں کسی شے کو تلاش کر رہی تھیں، اور یہ رہا۔ ستاروں کی جھرمٹ میں جسامت کے لحاظ سے کچھ بڑا عقبی ستارہ ٹمٹما رہا تھا۔ ان کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ٹھیک 2 بج گئے تھے۔ روز اسی وقت ان کی آنکھ کھلتی اور روز یہی عقبی ستارہ انہیں وقت بتاتا تھا۔ ایک کمرے پر مشتمل مٹی سے بنے وارث شاہ کے گھر کے کشادہ صحن میں کھڑے ہو کر آسمان پر چاند کے ہمراہ بکھرے تاروں کے سیلاب کو دیکھا جا سکتا تھا۔ بڑا ہی دل نشین منظر تھا، سیاہ آسمان اور اس پر چمکتے ڈھیروں سفید دودھیا تارے۔ تاہم اس مکان کی قدرے چھوٹی اور کچی دیواروں کے پار نظر آتے قداور درخت ہوا کے دوش پر مہو رقص کرتے تھے۔ پتوں کی سرسراہٹ پر بدن میں سنسنی دوڑ جاتی اور گمان یہی ہوتا کہ جیسے کوئی بھوت لہراتے ہوئے پکار رہا ہو۔ لہٰذا گاؤں کا بھی کوئی باشندہ اس وقت گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ تاہم وارث شاہ ان سب سے مختلف تھے۔ اس وقت جاگنا اور باہر نکلنا ان کا معمول تھا۔ انہیں کوئی ڈرا نہیں سکتا تھا، نہ یہ بھوتیا درخت اور نہ آدھی رات کا وقت۔ بس اللہ کے حضور پیش ہو کر حساب دینے کا خوف انہیں چین سے نیند نہیں لینے دیتا تھا۔ سو وہ بستر چھوڑ دیتے۔ خنق و یخبستہ ہوائیں ان کی ہڈیوں میں گھس جانا چاہتی تھیں، مگر ان کے بدن پر لپٹی سیاہ چادر نے انہیں اس ارادے سے باز رکھا۔ وہ گھر سے نکلے اور لکڑی کے داخلی دروازے کو اچھی طرح بند کر دیا۔ ایک سپاٹ نظر انہوں نے چڑھی ہوئی کنڈی پر ڈالی اور نگاہیں آسمان پر جما لی۔ یقیناً اس لوہے کی کنڈی کی کوئی اوقات نہ تھی، یہ کبھی بھی ان کے اہل خانہ کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں مگر وہ ذات، وہ پروردگار جو وحدہ لا شریک ہے، ان کے گھر والوں کی نگرانی کر سکتا ہے۔ روز کی طرح آج بھی وہ اپنا گھر بار اسی کے سپرد کر کے جا رہے تھے جو سب سے بڑا محافظ ہے، نگہبان ہے۔ پچھلے 30 سال سے انہوں نے تہجد قضا نہیں کی تھی، اور اگر زندگی ساتھ رہی تو انشاءاللہ آج بھی نہیں ہونی تھی۔ قریبی جنگل میں جھاڑیوں کے نزدیک رفع حاجت کے بعد انہوں نے ایک فرلانگ کے فاصلے پر موجود اکلوتے کنویں کے ٹھنڈے ٹھار پانی سے وضو کیا اور چل دیے۔ ان کا رخ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی جانب تھا، جو یہاں سے 4 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ وہ روز وہاں تہجد ادا کرنے کے بعد تلاوت کرتے اور فجر پڑھ کر ہی لوٹتے تھے۔ یہ 1975 کا دور تھا، اس لیے اس علاقے میں گھر کم اور جنگلات زیادہ تھے، یعنی انسان کم اور جنات زیادہ۔ وارث شاہ نظریں جھکائے تیز تیز چل رہے تھے کہ خوشبوؤں کا ایک ریلا ان کی نتنوں سے ٹکرایا۔ وہ ٹھٹکے بنا اپنی منزل کی طرف مہوے سفر رہے کہ اچانک ان کے سامنے کوئی آن وارد ہوا۔ چوڑیوں کی کھنک اور پائل کی چھنک نے انہیں نظریں اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ سرخ چمکیلے اور بھڑکیلے لہنگے اور کرتی میں ملبوس جالی دار دوپٹے کا گھونگھٹ لیے ایک دوشیزہ ان کے سامنے ایستادہ تھی۔ ہٹو میرے راستے سے، انہوں نے گرج کر کہا۔ اس لہجے میں بات کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے شاہ جی، اس محترمہ نے نہایت ادب سے شیریں اور رس گھولتی آواز میں میٹھی سی دھمکی دی۔ غصہ تو شدید آیا، مگر لہجے کو دانستہ ہموار رکھ کر انہوں نے پوچھا۔ اس لڑکی نے کچھ کہے بغیر اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس کے سفید و دودھیا چاند سے روشن چہرے پر جھیل سی آنکھیں اور گلاب سے ہونٹ تھے۔ ایسا قیامت خیز حسن تھا کہ کوئی بھی دل ہار بیٹھے۔ کوئی بھی ہوش مند انسان اس سراپا حسن کے آگے چاروں شانے چت ہو سکتا تھا، مگر وہ وارث شاہ تھے۔
اپنے نفس امارہ کو عبادت کی مار دے کر کچل دینے والے سید وارث شاہ، ان کے لیے نسوانی حسن اور عورت صرف ایک دیوار کی مثل تھے جو راستے میں حائل ہو کر ان کے دینی کام میں خلل ڈال رہی تھی، رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ وہ بنا کوئی اثر لیے چپ چاپ کھڑے تھے، جبکہ اس دوشیزہ کے لب مسکرا رہے تھے۔ کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے نظریں گھما کر ارد گرد درختوں کو دیکھا جو سہمے کھڑے تھے۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ انہیں خاموش اور کچھ متاثر دیکھ کر وہ اپنی خواہش بیان کر کے کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کی نقرئی ہنسی رات کے دویس خاموشی میں جل ترنگ بجا گئی۔ تمہارے قبیلے کے مرد ناپید ہو گئے ہیں جو تم یہاں چلی آئی ہو؟ وہ دھاڑے۔ خبردار شاہ جی، اگر مجھے، وہ چیخ کر گویا ہوئی، لیکن انہوں نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ آواز نیچے، ان کی روبدار آواز پر وہ تلملا اٹھی۔ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ بول اٹھے، راستہ چھوڑو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ قطبی ستارہ اپنی جگہ بدل چکا تھا۔ نہیں، میں ایسے نہیں جانے دوں گی، آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہی ہوگی۔ اس کی آواز بھاری اور تیور کافی خطرناک ہو چکے تھے۔ اسے کسی صورت شکست تسلیم نہیں تھی اور یہ بات وہ خود بھی محسوس کر چکے تھے۔ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر، وہ سنجیدہ ہوئے۔ مگر کیا؟ لہجے کا بھاری پن ختم ہوا اور آواز کھنک گئی، تاہم خوبصورت پیشانی پر سلوٹیں نمودار تھیں۔ میری آنکھوں میں دیکھو، کیا تم ان نظروں کی تاب لا سکتی ہو؟ بے اختیار وہ ان کی سرد و خاموش آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ بظاہر مست و خمار آلود مگر شعلہ بار آنکھوں نے اس بے تحاشا خوبصورتی کی ملکہ کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ دل دوز چیخ کے ساتھ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور اس کا جسم جل کر کوئلہ ہو گیا۔ یکلخت وہ جلی ہوئی بدصورت لڑکی ایک سیاہ کتیا کی شکل اختیار کر گئی۔ وارث شاہ سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھتے رہ گئے، یہاں تک کہ وہ بھونکتے ہوئے ان کے پہلو سے نکل کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ وارث شاہ نے نگاہ اٹھائی اور دور سے نظر آتے حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے مزار کے گنبد کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر اطمینان رقم تھا۔ اللہ کے ولی کو تنگ کرنے کی سزا اس جن زادی کو یہ ملی کہ وہ ساری عمر ایک کتیا بن کر رہنے والی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنا روپ نہیں بدل سکتی تھی۔